اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے دیکھیں گے۔ 216 آیت سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور کل بھی ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ یہ سورہ بقرہ ہے، آپ کو ڈفرینٹ ٹاپکس ملتے چلے جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ اسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح جوڑ سکتے ہیں پچھلی آیتوں کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا تھا کہ قتال کا ٹاپک شروع ہوا تھا، اس کو بھی ہم نے کور کیا تھا انفاق سے، کہ قتال اور انفاق میں بھی کہیں نہ کہیں گٹھ جوڑ ضرور ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اب شہر حرام، یسألونک عن الشہر الحرام، اس سے بھی قتال کا تعلق ہے۔ انفاق کی بات ہوئی اور قتال کا کویسچن آیا، ہم نے کہا اس سے انٹر لنک ہوگی۔ اب جب قتال کا ٹاپک آیا اور حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا تو ہم نے کہا کہ وہ بھی اس سے جوائن ہو جائے گا۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ 217 آیت ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، دیکھا آپ نے قتال سے حرمت والے مہینے کا تعلق اور سمبند ہو گیا، کیونکہ جہاں قتال کا ٹاپک آیا وہاں پر یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے مہینے، اور یہ بھی آپ کو قرآن ہی سے اس کے بارے میں ملے گا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ 4 مہینے ایسے احترام والے ہیں۔ حرمت والے مہینے کا مطلب ہے احترام۔ کس کا احترام؟ کہ کیا شادی نہ کریں، کیا مردے کو نہ دفنائیں، دیکھیں نا، ہر چیز کی ایک احترام ہوتا ہے نا۔ تو کون سا احترام؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن سے کہ جی پہلے دن سے، اول دن سے اللہ نے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، یہ پچھلی کتابوں میں بھی یہی اصول تھا، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ پچھلی کتابوں میں بھی یہی اصول تھا کہ یہ 4 احترام کے مہینے ہیں، اس میں جنگ انیشیٹ مسلمان خود نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی دشمن اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ ضرور اس کو جواب دے گا، ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھے گا۔ یہ کلیئر ہو گیا، 4 مہینے ہیں لیکن لڑائی شروع نہیں کرنی ہے۔ اس لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو سورہ توبہ میں اس کے لیے کلیئر الفاظ ملیں گے کہ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 مہینے کا اعلان ہوا سورہ توبہ میں کہ 4 مہینے تمہیں دیے جا رہے ہیں، اس میں اگر تمہیں مسلمان ہونا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تمہیں مسلمان نہیں ہونا تو زبردستی تمہیں مسلمان نہیں کیا جائے گا، لیکن تمہیں یہاں سے چیک آؤٹ ہونا پڑے گا، تمہیں 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اور اسلام نے زبردستی نہ کسی کو کلمہ پڑھایا، اور 4 مہینے ایک اچھا انف ٹائم تھا، اور اگر اس پر بھی کسی کو تھوڑی بہت مہلت چاہیے تو بالکل کوئی پروسیجر کے ساتھ اور سسٹم کے مطابق ٹائم لے کر، اجازت لے کر آپ کو کچھ رہنے دیا جائے گا۔ لیکن پھر اب مکے میں اس کی حدودوں میں آپ کو شرک کی اجازت نہیں ملے گی۔ دوسرے ملکوں میں جہاں مسلمانوں کا تسلط ہوگا وہاں آپ اپنے دین کو، شرک والے دین کو بھی بے شک آپ کو جو کرنا ہے دین کے معاملے میں آپ اپنی پوجا پاٹ کریں، لیکن آپ کو مکے کی حدود میں اس کی اجازت نہیں ملے گی، یہ نو گو ایریا ہو جائے گا۔ کم از کم یہ پرائیویٹ ایک ایریا ہوگا، جیسے کہ آج بھی آرمیز کا اور دوسری جگہوں پر ہم مسلمان، ہم پاکستانی، ہم سٹیزن ہوتے ہوئے بھی کچھ ایریا میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ کچھ خاص پرائیویسی میٹرز ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ نے مکے کی حدودوں میں شرک کی اجازت نہیں دی، اور دوسرے مسلم ممالک میں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مسلم ممالک میں بھی ان کو دوسرے دین کی عبادت کی اجازت تھی۔ یہ بات آپ کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ پوچھنے آئے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بڑی اختلاف کا باعث بن گئی تھیں کہ لوگوں نے باقاعدہ سیٹسفائی ہونے کے لیے نبی کا فائدہ اٹھایا۔
ہم بھی ہوتے اگر اس وقت تو ہم بھی اپنے کوئی نہ کوئی زبردست کویسچن لے جاتے کہ بڑے اختلاف قائم ہو گئے ہیں تو آپ ہماری کریکشن کر دیں اللہ کو پوچھ کر. کیونکہ ایک اور آیت بھی آ رہی ہے جو ہم اسی سے جوڑیں گے کہ قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے کہ جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے اللہ کے نبی سے پوچھ لو. اللہ کے نبی کے بعد اور اس قرآن کی کمپلیشن کے بعد تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا. تو اس لیے اللہ زیادہ جانتے تھے کہ دین کو کتنی باتوں سے کمپلیٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بے انتہا جاننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ قرآن کو کتنی باتوں سے کمپلیٹ کرنا ہے، جنریشن کو، قیامت کے دن تک کی جنریشن کو کتنی باتوں کی ضرورت پڑے گی. اس لیے اللہ نہ غافل ہے نہ اللہ سے کوئی بھول ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بہت کمپلیٹ انداز میں اختتام کیا. تو اس لیے کلیئر آتا ہے کہ بعد میں نہ کوئی کویسچن پوچھے جائیں گے اور نہ ان کے جواب اس سٹیٹس پر آئیں گے کہ وہ قرآن کی آیت بن سکیں. یعنی قرآن کے مد مقابل اب کوئی سوال اور کوئی جواب کی اہمیت نہیں ہوگی. قرآن کے مد مقابل آئیں گے امپورٹنٹ کویسچن آپ کی نزدیک ہوں گے، لیکن اب جو وہی ہے بس وہ وہی رہے گی. تو جناب آج ہمارے پاس کویسچن آ رہا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے. قل، اے نبی اس کا جواب آپ دے دیجئے، قتال فیہ کبیر. یہ آنسر آیا ہے قتال فیہ کبیر. ان 4 احترام والے مہینوں میں لڑنا بہت بڑا ہے. کیا بریکٹ میں ہم ڈالیں گے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا اللہ کی نافرمانی اٹھاؤ گے، اللہ کے غضب کو دعوت دو گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی آیت پڑھی تھی کہ پروردگار نے جیسے ہمیں بتایا کہ لیس البر، صرف نیکی یہ تھوڑی رہ گئی ہے کہ تم لوگ مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کرنے پر لڑو. نیکیاں اور بھی بہت ہیں، ایمان، لوگوں کی مدد کرنا، اور پورا آپ کو کیٹیگری بتائی گئی کہ نیکیوں کے کتنے سارے سبجیکٹس ہیں. بالکل اسی طرح کی نوعیت کی یہ بھی آیت ہے کہ اس مہینے میں لڑنا تو بڑا ہے، یہ تو بڑا گناہ ہے، لیکن آؤ دوسرے بھی اور کئی بڑے گناہ ہیں. تو جو لوگ صرف حرمت والے مہینوں کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اور بھی تو کئی بڑے گناہ ہیں جن کو تم کرتے ہو، شرم بھی نہیں آتی ہے، اور حرمت والے مہینوں میں تم لڑنے پر تیار ہو. یعنی حرمت والے مہینوں کے بارے میں تم ڈسکس کرنے پر تلے ہوئے ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، تو تمہیں دوسرے گناہ نظر نہیں آ رہے، تو اب اس کی پوری لسٹ آپ کو ملے گی. نمبر 2، پہلے تو آپ کو نمبر 1 آ گیا کہ قتال فیہ کبیر، نمبر 1. نمبر 2، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا جا رہا تھا مسلمان ہونے سے، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے سے، قرآن کو آخری کتاب ماننے سے، اور لازماً میں تو یہی کہوں گی کہ ان کی وہی اجماع تواتر اور حدیثیں جھوٹی ان کے پاس ہوں گی جن کو اللہ کے رسول اون نہیں کرتے ہوں گے اور جو کہ ضعیف کہلاتی ہوں گی، لیکن ان کے مولویوں نے اس کو مستند کا فتویٰ دے دیا ہوگا ہماری طرح. جیسے کہ ہمارے لیے آپ سوچیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے جب ہم بخاری کے لیے نام رکھتے ہیں صحیح بخاری. ٹھیک ہے، دیکھیں کتاب آپ نے بنایا ٹھیک ہے، لیکن صحیح بخاری، صحیح مسلم، کیا آپ کو اللہ کے گھر جواب نہیں دینا کہ صحیح صرف اللہ کی کتاب ہوتی ہے؟ اور پھر کہتے ہو کہ ہاں وہ بخاری کی کچھ حدیثوں میں کچھ جھول ہے، کچھ ضعف ہے. تو پھر صحیح کا نام جب تم نہیں ہٹا سکتے، یعنی تمہاری اتنی مجال بھی نہیں ہے کہ تم صحیح بخاری سے اس کو صرف بخاری کی کتاب کر دو، تو سوچو کہ پھر آپ لوگوں کو تانے دیتے ہو کہ تم مشرک ہو. ہم اتنے بڑے مشرک نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابوں کو جب ایسوسیٹ کرتے ہیں اور اس کو صحیح کا درجہ دیتے ہیں، تو کیا اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا نہیں کہ تم بیٹھ کر زوم پر کیا درس دے رہی تھی، یا تم لوگوں میں بیٹھ کر کیا قرآن پڑھا رہے تھے؟ اتنا بڑا شرک تم مسلمانوں میں ہو رہا تھا، تمہاری مجال نہیں تھی کہ
کہ تم بول سکو، کیونکہ تم غیر مقلد اور منکرین حدیث کہلاؤ گے، یہ تمہیں ڈر تھا۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف حرمت والے مہینوں کا سوال نہیں ہے، صد عن سبیل اللہ، تم جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے توحید پر آنے سے روک رہے ہو اپنے جھوٹے علماؤں کی وجہ سے، اپنے جھوٹے پرانے دین کی وجہ سے، جھوٹی باتوں کی وجہ سے تم اللہ کے رسول کا جو بلاوا ہے وہی کی طرف وہ بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا کہ نبی کے لائق ہی نہیں کہ وہ تمہیں اپنی ذات کی طرف بلائے، انبیاء کرام تو اللہ کی بات کی طرف بلاتے ہیں، تو تم ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یہ بھی بہت بڑا کبیر گناہ ہے۔ صرف حرمت والے مہینوں میں لڑنا یہی ایک بڑا گناہ نہیں ہے، ایک تو اللہ کے راستے سے روکنا، نمبر 2، نمبر 3 وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا اس خدا کی باتوں کے ساتھ، اس خدا کی ذات کے ساتھ، شرک کرنا، جھوٹی کہانیاں بتانا، نبیوں کے نام استعمال کرنا، راویوں کے نام استعمال کرنا، دوسری تیسری کتابوں سے عالموں کی ڈگری ملنا۔ کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں تھا کہ ہم قرآن پڑھتے اور اس پر ہمیں ڈگری ملتی؟ نہیں، جب تک کہ آپ ان کے لکھی ہوئی ہاتھوں کی کتاب نہ پڑھ لیں، اس کا امتحان نہ دے دیں، آپ کو عالم کی ڈگری نہیں ملتی۔ تو سوچئے گا کہ جو قرآن پڑھ کر تسلی میں نہیں آتا کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ کر اس نے بہت کچھ پڑھا، تمہاری کتابیں پڑھ کر ہم کیسے تسلی میں آ جائیں؟ یہ تو ساری مائنڈ سیٹنگ کی بات ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، اور دیکھیں اللہ سب گناہ معاف کر دیں گے، شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اور آپ سے آپ کے زمانے کے شرک کے بارے میں بات ہوگی، آپ سے ہر ایک سے اس کے زمانے میں کیا شرک ہو رہا تھا اور اس میں کتنا پاور تھا اور وہ کتنا بول سکتا تھا، اس کے مطابق اس کی جنت سجے گی، اس کے مطابق اس کا اسٹیٹس بنے گا، اس کے مطابق اس سے اللہ راضی ہوں گے کہ وہ کتنا بہادر تھا اور اس کو کتنی اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت تھی، اور وہ کتنا شرک کے خلاف بولتا تھا کہ اگر وہ نبی کا دور پاتا تو وہ نبی کی بھی حمایت تہ دل سے کر سکتا تھا، وہ اس کا پروف اللہ کے یہاں پہنچتا چلا جائے گا۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ کفر بہ، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ کفر کرنا اس خدا کی ذات، کتاب اور عقیدوں کے ساتھ۔ والمسجد الحرام، اس کا بھی عاطفہ جائے گا روکنا مسجد حرام سے، والمسجد الحرام کا عاطفہ جائے گا صدن، روکنا اللہ کے راستے سے، کفر کرنا اس خدا کی باتوں اور عقیدوں کے ساتھ، اور روکنا مسجد حرام سے، یعنی حرمت والی مسجد سے تم لوگوں کو روکتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جب یہ لوگوں نے ہجرت کی، مسلمانوں نے، پھر انہیں مسجد حرام میں آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ قرآن سے جو اگر ہم تفسیر القرآن بالقرآن دیکھیں تو کیا آج اگر سعودی حکومت فضول روکتی ہے تو کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا؟ فضول کسی ممالک پر، ملک پر پابندی لگاتی ہے، اسے گناہ نہیں ملے گا؟ اور اگر ہم چھوٹی سطح پہ لے لیں، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اور جو قرآن نے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہم مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ ہمارے راستے میں مسجد آ رہی ہے، کہتے نہیں ادھر کہاں نماز پڑھیں گے، یہ تو ہری پگڑی والوں کی ہے، یہ تو دیوبندیوں کی ہے، یہ تو اہل حدیث کی ہے۔ ہم اماموں کی وجہ سے بھی مسجد سے جانے سے رکتے ہیں، بام بلاسٹر لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں، مسجد سے روکتے ہیں۔ تو کدھر کہاں آپ اپنا چہرہ دیکھیں۔ آپ کو اللہ نے کب بتایا ہے کہ امام اگر آپ کے عقیدے کے خلاف ہے تو اس امام کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی؟ یہ کدھر لکھا ہے؟ یہ کدھر لکھا ہے؟ اتنا بڑا فتویٰ کس نے دے دیا؟ کس میں اتنی جرت تھی؟ اس سے پتا چلا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے ظالم بیٹھے ہیں، سخت دل بیٹھے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو یہ فتویٰ پاس کیا ہے کہ اگر امام تمہارے عقیدے کا نہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو تمہارے امام کے دل کی اندر کی حالت تم جانتے ہو؟
تمہارے امام جس کے پیچھے تم سمجھتے ہو کہ تمہاری نمازیں ہوتی ہیں، تمہارے عقیدے کا ہے، تم اس کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہو کہ وہ اور کتنے کبیر گناہ کرتا ہے. اور اول تو یہ فتویٰ آیا کہاں سے؟ یہ مسجدوں سے روکنا. ادھر مسجد حرام کی ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے میرا سٹائل کہ مجھے اگر کوئی بھی بات، کوئی چیز لنک کرتی ہوئی ملتی ہے، رمضان آ رہی ہے، لوگوں کا تھوڑا اور اچھا تاثر ملتا ہے کہ تھوڑا رمضان میں ہمارے ہاں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن میں نے خود اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے نمازی، ہمارے ہی خاندان کے بڑے بڑے نیک لوگ بھی اگر ان کے کانسیپٹ کی مسجد نہ ہو، یہ وہاں جا کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنی جماعت سے ہٹ کر نماز پڑھ لیں گے، لیکن یہ مسجد نہیں جاتے ہیں. تو اپنے فتووں کی وجہ سے مسجدوں کو جانے سے روکنا اور ادھر جو مسجد حرام میں جانے سے روکنا، یہ ساری چیزوں میں اللہ نے کہا بڑا کبیر گناہ ہے، بہت کبیر گناہ ہے. تو اس لیے غور کیجئے گا. آگے آ رہا ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اخراج اہلہ، نکال دینا، نکلوا دینا، ملک بدر کر دینا اس کے رہنے والوں کو من ہوا سے. اب ہمارا پہلا کانٹیکس تو جائے گا مسجد حرام سے کہ لوگوں کو ہجرتیں کرنی پڑ گئیں کہ تم نے وہاں پر لوگوں کو اسلام کی اجازت نہیں دی، ان کے لیے زندگی تنگ کر دی، ان کو مارنے کے در پر ہو گئے. تو تمہاری اس پالیسی کی وجہ سے لوگوں کو نکلنا پڑ گیا. اور یہ وہی باتیں ہیں جو ان کی پچھلی کتابوں میں بھی لکھی ہیں. اس لیے ان میں سے جو سنسیئر ہوا کرتے تھے، جو واقعی دین کے لیے کچھ سوچ رکھتے تھے، تو یہ میرا ایمان ہے، میری آبزرویشن ہے. ہو سکتا ہے آپ میری آبزرویشن کو اگری نہ کریں، یہ بھی آپ کا رائٹ ہے، لیکن میری آبزرویشن کے مطابق یہ ایسی آیتوں نے لوگوں کے دلوں کو نرم کیا ہوگا کہ جی اس طرح سے مسجد حرام پہ ڈیرا جما لینا اور لوگوں کو وہی سے روکنا اور توحید کے بارے میں مس گائیڈ کرنا. تو جو بھی نبی کے دور میں نبی کا دشمن تھا یا تھوڑا نرم دل ہو گیا ہوگا، اسے یہ باتیں پھر سمجھ میں آنے لگی ہوں گی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نصر میں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں گے اے نبی کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج آپ کے دین میں داخل ہوں گے. یعنی دل ان کے نرم ہوتے چلے جائیں گے ان آیتوں سے. اور یہ اس وقت پوائنٹ کیا تھا؟ اخراج اہلہ منہ. یہ دل کو نرم کر دیتا ہے کہ ہم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ہجرت پر کیوں مجبور کر رہے ہیں، ہم ان کو کیوں یہاں سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے. تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، وہاں بھی ہوا. اللہ نے پھر ساری چیزوں کو مرج کرتے ہوئے کہا کہ اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو ایک سطح پہ کیا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا بھی گناہ ہے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، پردہ کرنے سے روکنا، نیکی کرنے سے روکنا، یہ بھی سب گناہ ہے. اور توحید یعنی اللہ کی ذات اور کانسیپٹ کے مطابق نہیں چلنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. مسجد حرام کی بھی بات آ گئی اور ملک بدر اور ہجرت کی بھی بات آ گئی کہ یہ سارے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اور اللہ نے اور کنٹینیو کیا والفتنۃ اکبر من القتل. اور یہ جو تم فتنہ برپا کرتے ہو، پولیٹیکل سٹیٹس کے مطابق بھی اگر ہم دیکھیں، جو پولیٹیشنز کرتے ہیں، جو شہر میں بربادی کرتے ہیں، وہ بھی فتنہ. جو ہم عورتیں گھریلو سطح پر کرتی ہیں وہ فتنہ. جو اور دوسرے تیسرے لوگ بھی کوئی آفیسز میں کوئی باس کے خلاف کوئی بھی طریقے سے جب ہم فتنہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کسی کے لیے، تو اللہ نے اس کو بھی بڑا کنڈیم کیا کہ چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح پر دیکھ لو کہ فتنہ بہت بڑا گناہ ہے من القتل، قتل سے بھی. تو جو تم ایک قاتل کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہو کہ اوہو
اس نے انسان کی جان لے لی، تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم نے کتنوں کی جان لینے میں اس کٹہرے میں اللہ کے یہاں کھڑے ہوگے جہاں قاتل سے بڑا درجہ ہوگا فتنہ کرنے والوں کا؟ اور جو ہمارے دین میں ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں نے جو فتنہ کیا، میں تو بڑی ایمانداری سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ بیچارے امام بخاری کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ ان کے نام کی کتاب چھپی ہے اور اس کو صحیح کا درجہ ملا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتی ہوں ترمذی، امام اور کون ہے، مسلم اور ابن ماجہ، اور یہ سب بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ یہ سب کا حال وہی ہے جیسے ہم امام جعفر کی پڑیاں بناتے ہیں تو انہیں کیا پتا کہ میری کھیر پوڑی ہو رہی ہے، ہم جو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں انہیں کیا پتا کہ انہیں غوث پاک کہا جا رہا ہے، ہم جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آنے کا کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو بیچارے اللہ کے یہاں کہیں گے اللہ میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا، اللہ نے تو ہمیں قرآن سے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ یہ جیسے سارے معصوم لوگ ہیں نا، حضرت علی پر اتنی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، حضرت علی بے گناہ بے قصور معصوم ہوں گے کہ جی اللہ تعالیٰ میں نے تو ایسی کوئی باتیں نہیں کی ہیں۔ یہ وہی پکچر چل رہی ہے کہ جن لوگوں کے یہ بڑے بڑے برانڈ کے نام لے رہے، جیسے آج دنیا میں برانڈ کا نام لے کے اور فیک فیبریکیٹڈ بیچا جا رہا ہے نا، بالکل اسی طرح ہمارے بڑے بڑے اچھے نیک لوگوں کے نام سے دین کو بیچا جا رہا ہے۔ جو نہ مانے تو ان کے نزدیک وہ کافر ہے۔ اب تم کون ہوتے ہو کافر کا فتویٰ دینے والے؟ وہ تو اللہ ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب میں کافر نہ کرے، اور اللہ کرے کہ ہم مومنوں والی زندگی جئیں اور مومنوں والی موت ہو، اللہ عافیت کا معاملہ کریں۔ تو دیکھ لیجئے کہ فتنہ ہر سطح پر ہو رہا ہے، اور فتنہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی۔ تو لوگ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جس کٹہرے میں قاتل کھڑا ہوگا اس سے اوپر والے درجے میں یہ فتنہ کرنے والے کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ اچھا جی، اب یہی ایک ہی آیت آج چل رہی ہے، اور اس کا جو آخری حصہ ہے، بلکہ آخری بھی نہیں ہے، بیچ کا حصہ ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں ایک ہی آیت ہماری چل رہی ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کو ایک اور بتا رہی ہوں، وَلَا يَزَالُونَ۔ وَلَا يَزَالُونَ پر بھی ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ہاں اردو کا لفظ ہے زوال، یعنی ڈاؤن فال ہونا، اور ایک ہے لا زوال، اردو ہی میں ہم کہتے ہیں لا زوال۔ یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے لا یزال، جو ہمارے اردو کا ہے لا زوال۔ اب جب زوال کا مطلب ڈاؤن فال ہے تو پھر لا زوال کا مطلب ہے ہمیشہ، اپوزٹ جائے گا نا لا کی وجہ سے، تو اس لیے ولا یزالون میں آپ کا ٹوٹل ترجمہ بن جائے گا اور ہمیشہ، جسٹ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں ہمیشہ یہ لڑتے رہیں گے تم سے، یعنی اللہ نے مجھ کو اور آپ کو بتا دیا ہے کہ جو یہ سارے گناہوں میں ملوث ہے، فتنہ کرنے والا ہے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے یا کافر ہے، یہ ہمیشہ اس طرح کے لوگ، اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ، توحید پر عمل نہ کرنے والے لوگ، یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیشہ ہی لڑتے رہیں گے تو ہمیں بھی تھوڑا بہت مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھئی ساس بہو کی تو تھوڑی بہت کٹ پٹ چلتی ہے، تو پھر ہم معافی کا جذبہ رکھ لیتے ہیں نا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ دو بہنیں جوانی میں، بچپن میں نہیں لڑتی لیکن جوانی میں اور بڑھاپے میں دو بہنیں ایک ساتھ ہی رہ سکتی ہیں، تو ہم مینٹلی پریپیئر رہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا معافی کا جذبہ رکھو۔ تو ہم کہتے ہیں جوائنٹ فیملی جب بڑی ہو جائے بچے تو پھر نہیں نپ سکتی ہے، تو تب ہم مینٹلی پریپیئر رہتے ہیں کہ اچھا پھر اب ہم سب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، ہے نا؟ تو اللہ نے بھی ہمیں مینٹلی پریپیئر کر دیا کہ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، چاہے وہ تمہارے مسلمانوں میں فتنہ کرنے والے ہوں، چاہے غیر مسلموں میں فتنہ کرنے والے ہوں، بھائی تمہیں مینٹلی پریپیئر رہنا ہے کہ دین کے بارے میں الگ الگ کانسیپٹ ہوں گے، یہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم ان کے کانسیپٹ پر آ جاؤ، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ ان کی بس کوشش ہوگی کہ تم ان کے مسلک کو اپنا لو، تم ان کی انڈرسٹینڈنگ کو اپنا لو،
ہماری بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ بھائی تفسیر القرآن بالقرآن کو اپنا لو. اب کون حق پر ہے وہ تو آپ قرآن سے خود ہی ثابت کریں گے, اور آپ کو اپنے حساب کے مطابق ایمانداری سے چلنا ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر ایمانداری کے ساتھ رائٹ ہوں تو پھر مجھے کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی. چاہے کہ اگر میرے اپنے گھر والے بھی میری بات نہ مانیں تو مجھے اللہ سب سے پیارے ہونے چاہیے اور اللہ کی کتاب. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو بھی آپ کے کانسیپٹ پر نہیں ہوگا یہ ہمیشہ آپ سے لڑے گا, تو بھائی لڑنے کی کیا ضرورت ہے, آپ ٹھنڈے رہو اور آپ اپنا جو پلیٹ فارم ملے بات کر دیا کرو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے. کون؟ حتی یردوکم عن دینکم, یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تم کو, رد کر دیں, پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے, الہامی دین سے. ان استطاعوا, اگر ان میں طاقت ہو تو یہ پوری طرح سے تمہیں اس کتابوں کے حوالے دے کر تمہارے الہامی دین سے تمہیں پھیرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر قرآن پڑھو گے تو قرآن سے سب باتیں تھوڑی سمجھ آتی ہیں, قرآن کے ساتھ جب تک آپ یہ حدیثیں نہ پڑھو تو آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اوکے, تمہیں سمجھ نہیں آتا, تم حدیثیں پڑھ کر سمجھو قرآن. ہمیں اللہ کی رحمت سے قرآن سمجھ آ رہا ہے, ہمارے لیے ہمارا قرآن مبارک, تمہارے لیے تمہاری کتاب مبارک. اللہ کہہ رہے ہیں اگر ان میں طاقت ہو تو یہ تمہیں پھیرنے کی کوشش کریں گے. یہ تو چلو بات ہو گئی. آگے والی بات بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے ہم سب کے کان کھول دیے, عورت کا, لڑکی کا, مرد کا, جو بھی کوئی ہو. اللہ نے کہا کوئی معصوم بننے کی کوشش مت کرے. سن لو, سب سن لو. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ کوئی معصوم بننے کی کوشش نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں اکیلی تھی, میرے والدین مر چکے تھے, میرے پاس شوہر کا ہی آسرا تھا, اللہ یوں اللہ یوں اللہ یوں. سن لو, بس سن لو. اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں وہ بہت قیمتی بات ہے کہ لوگ تو چاہیں گے کہ تمہیں اپنے مسلک پر لے آئیں. تو تم بھی سن لو اے لوگوں, تم میں سے جو بھی مرتد ہوگا, یعنی اپنے دین کو چھوڑ کر ان کی بات مانے گا, اپنے الہامی کتاب کی بات کو چھوڑ کر ان سے امپریس ہوگا, ڈر جائے گا, واٹ ایور. کچھ لوگ امپریس ہوتے ہیں جاہل, کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتے ہیں تو ڈر کے مارے ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ لوگوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو ادھر نمبر 1 مرتد کی سزا موت نہیں ہے. نمبر 1 مرتد کی سزا قتل نہیں ہے, اور یہ وہ والا مرتد ہے جو تم کو اپنے مسلک کی طرف لے جانے والا ہے. اللہ نے ادھر بھی معافی نہیں دی, اور آپ کو قرآن میں دوسری جگہ بھی مرتد کا, دین سے مرتد ہونے کا بھی ٹاپک ملے گا. وہاں بھی آپ کو موت کی سزا نہیں ملے گی جو ہمارے ہاں. یہ بھی فتوے کی بنیاد پر ہوا ہے, اللہ کی قسم, میں قسم کھا کے کہتی ہوں, کیونکہ قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے. یہ بھی فتووں کا نتیجہ ہے کہ جو مسلمان ہو اور اگر وہ پھر کافر ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. لو, یہ تو بہت بڑا ایکشن تم لوگوں نے لے لیا کہ کوئی مسلمان ہونے کا 100 بار سوچے گا. تم اس کو ایزی کرو, اس کو آنے تو دو, سننے تو دو, سمجھنے تو دو. اگر اسے یہی بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتاب پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہی ہے تو اس کا دل اور تسلی میں آ جائے گا. لیکن آپ نے اور میں نے تو اس کی سزا قتل کر دی. سب کو اللہ پوچھیں گے, سب کو اللہ پوچھیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی کی باتوں میں آ کر الہامی دین سے پھرو گے تو سن لو کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, جو بھی منہ پھیرے گا, مرتد ہوگا اپنے الہامی دین سے, اور اسی حالت میں وہ پھر مر جائے گا, فَيَمُتْ, اسی حالت میں اس کا اختتام ہو جائے گا کہ اس نے کفر کی روش ہی اختیار کی ہوگی. وَهُوَ کافر, یہاں مسلم نان مسلم کی اتنی زیادہ بات نہیں ہو رہی, اور اگر ہو بھی رہی ہے تو دونوں سطح سے دیکھ لیں کہ اگر تمہاری موت کفر پر آ گئی, اگر تم نے موت سے پہلے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا تو فَأُولَئِكَ, ان کے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کی دوسری نیکیوں کو بھی اللہ ضائع کر دیں گے. انڈرسٹینڈ؟ فَأُولَئِكَ,
اگر ایک انسان غلط عقیدے پر مرے گا، چاہے نان مسلم ہو کر مرے یا چاہے تم فرقے باز ہو کر مرو، کیونکہ قرآن نے اس کی سخت ممانعت کی ہے، یہاں تک آ گیا کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا قرآن سے کہ اگر تم نے فرقہ، اگر یہ جو لوگ بھی فرقہ کرتے ہیں، لیست، کہ اے نبی لیسا، نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق۔ سوچئے اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ جو لوگ فرقے بازیاں کرتے ہیں ان کا اللہ کے نبی سے کوئی تعلق نہیں، اور جن کا اللہ کے نبی سے کوئی تعلق نہیں وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ سوچئے گا کہ وہ الہامی دین جو اللہ کے رسول لائے ہیں، اس کا مطلب وہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو انڈیویجولی فیصلہ کرنے والا بنا رہے ہیں کہ تمہیں میں نے سماعت بصارت دل دیا، انڈیویجولی سب کو سب کا سماعت بصارت دل دیا۔ اگر تم نے اسے رائٹ ٹائم رائٹ پلیس استعمال نہیں کیا نا اور مر گئے تو تمہاری معصومیت کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم برے مرے تو اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ غارت ہو جائیں گے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں۔ کون سے اعمال؟ کون سے اعمال غارت ہو جائیں گے؟ نیکیوں والے۔ یہ بھی انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اگر اس پر کوئی کہے کہ برائیوں کو غارت کر دیا جائے گا تو وہ پھر جاہل ہے، پھر وہ قرآن کو حق کے ساتھ پڑھ نہیں رہا جو کہ حق ہے۔ تو جو لوگ بری موت مرتے ہیں ان کی پچھلی بھی پورے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں اور آپ دنیا میں کہیں پر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ہماری پرانی مارک شیٹ بھی بیکار ہو جاتی ہے، ہماری پرانی انسٹالمنٹ بھی خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عام طریقہ ہے دنیا کا بھی۔ تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مرا برائی پر اس کی دنیا بھی خراب، اس کے اعمال جو نیکیوں کے تھے دنیا میں بھی غارت ہو گئے، آخرت میں بھی اس کے اعمال نامے میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جہنم والا آگ والا انسان ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں سدا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں پروردگار ہمیں تندرستی کے دنوں میں اور زندگی کے دنوں میں سدھرنے والا بنا دیجئے۔ پروردگار ہمیں برے انجام سے بچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔